بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ رعیت کی نگہداری سے بے پرواہ، بے انصافی اور ظلم پر دلیر تھا۔ ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا تھا کہ اس کے ملک کے لوگ اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ایک دن یہ کم عقل اور ظالم بادشاہ اپنے دربار میں عہدے داروں اور ندیموں کے درمیان بیٹھا فردوسی کی مشہور نظم شاہانہ سن رہا تھا۔ بادشاہ ضحاک اور فریدوں کا ذکر آیا تو اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا، آخر ایسا کیوں ہے کہ ضحاک جیسا بڑا بادشاہ اپنی سلطنت گنوا بیٹھا اور فریدوں ایک بڑا بادشاہ بن گیا، جبکہ اس کے پاس نہ لاؤ لشکر تھا اور نہ بڑا خزانہ۔ اس کا وزیر بہت دانا تھا۔ اس نے ادب سے جواب دیا کہ حضور والا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدوں خلق خدا کا خیر خواہ اور ضحاک لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے بے پرواہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ضحاک کو چھوڑ کر فریدوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی لشکر اور عوام کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ سلطنت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اپنا رویہ بدلیں، لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے کی جگہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ احسان اور انصاف کرنے سے بادشاہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، فوج کے سپاہی وفادار اور جانسار بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں خیر خواہی کے جذبے سے کہی گئی تھی، لیکن بادشاہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے جیل خانہ بھجوا دیا۔ اس نے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بادشاہ کے بھائی بھتیجوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور رعایا ان کی طرفدار ہو گئی، کیونکہ ہر شخص بے تدبیر بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھا۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں جہاندانی کا یہ زرعی اصول بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی اصل قوت رعایا کی خیر خواہی اور محبت ہے، اور یہ قوت احسان و انصاف کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر انتہائی قریب کے لوگ بھی مخالف بن جاتے ہیں اور ظلم و بے انصافی پر دلیر ہو جانے والا حاکم تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے دشمن اسے آسانی سے ختم کر دیتے ہیں۔